ہماری دادیاں, میری دادی کی 13 سال میں شادی ہوئی تھی, 80 سال کے بعد انہوں نے یہ کہنا چھوڑ دیا تھا کہ میں 81 کی ہوئی ہوں. بس وہ 80 مانتی تھیں, 80 سے زیادہ ان کو 80 سے زیادہ نہیں. حالانکہ مجھے پتا تھا کہ 10 سال ہو گئے دادی آپ کو, ہم 80 کی ہیں. نہ اس زمانے میں کوئی ہاسپٹل تھے, نہ اس زمانے میں کوئی آئرن کے کیپسول دریافت ہوئے تھے, نہ کیلشیم کی گولیاں دریافت ہوئی تھیں. گڑ پیتی تھی ہماری دادی, بتاتی تھی. ہم بہت مالدار تھی ہماری دادی. ہم لوگ ددیال منیال ہندوستان میں بہت زیادہ اللہ نے ان کو مال و دولت سے نوازا تھا, تو کھاتی تھی. اور یہ نہیں کہ کوئی آرٹیفیشل چیزیں, وہ بتاتی ہم گنے کے جوس, جب رس نکلتا تھا نا چینی بننے کے لیے, تو گنے کے ڈونگے لے کے کیا کرتے تھے, جوس کے پی جاتے تھے. 80 سال کی عمر میں, 90 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا ہے. اور وہ بھی اگر تھوڑا سا صحت کا خیال کر لیتی تو 90 سال میں بھی ان کا جانے کا پروگرام الحمدللہ نہیں تھا, کیونکہ وہ ان کو بلڈ پریشر ہو گیا تھا تو کیئر ہی نہیں کرتی تھی. سب پھوڑ رہی ہیں, نمک بھی کھا رہی ہیں, اور پھر برین ہیمریج ہو گیا اور انتقال ہو گیا. تو جتنے بھی تھے, نانی ہماری ایسے ہی, ان کو اللہ نے بہت اولاد دی, وہ بھی 90 سال تک اور سب کچھ کھاتی تھی. ابھی میں مل کر آیا ہوں, ہماری نانی کی ایک رشتے میں بہن لگتی ہیں, وہ نانی ہوئی ہماری, لاہور مل کر آیا ہوں ان سے. ان کی عمر بھی ماشاءاللہ 85-90 تک پہنچ چکی ہے, اور دھڑا دھڑ بچے ہیں ان کے, اللہ نے خوب اولاد سے نوازا. لیکن ماشاءاللہ زندگی, میں گیا تو پراٹھا کھا رہی ہیں. میں نے ان سے کہا کہ پراٹھا آج کل جوانوں کے ہضم نہیں ہو رہا. اب ان کے جو بیٹے تھے نا, مجھے کہنے لگے یار ان کو سمجھاؤ پراٹھا تو نہ کھائیں یار اس عمر میں. تو انہوں نے کہا بیٹا بچپن سے عادت پڑی ہے, پراٹھے کے بغیر مزہ نہیں ہے. تو بد پرہیزی کر کے یار 90 سال نکال لیے انہوں نے, اور آپ یہ باتیں کر رہے ہو کہ جناب یہ نیچرل نہیں ہے. حمل روکنا, عورت کا پریگنینسی کے عمل سے گزرنا اور بچہ پیدا کرنا, یہ نیچرل ہے. نہیں یاری بات نہیں. ہاں کوئی عورت اگر واقعتاً کمزور ہے, تو جیسے کوئی اگر واقعتاً کمزور ہو تو ہم اسے جم جانے سے منع کر دیتے ہیں کہ یار ابھی تمہاری پسلیاں میں بالکل بھی گوشت نہیں ہے, تم نے اگر جاگنگ کی تو بالکل کیا ہو جاؤ گے. ارے بولنے میں پابندی لگائی ہے گورنمنٹ نے بھائی. بعض کیس ایسے آتے ہیں میرے سامنے. اب ہمارے جامعہ میں ایک طالب علم ہے, غیبت اس لیے نہیں کہ آپ لوگ جانتے نہیں, وہ ایسا باریک ہے, بالکل باریک. مجھے کہہ رہا تھا میں صبح صبح جاگنگ کروں گا. میں نے کہا آپ جس جاگنگ کی نا تو صرف کرتا اور شلوار رہ جائے گا. آپ نے اگر جاگنگ کی تو صرف کرتا اور شلوار رہ جائے گا, صرف کرتا اور شلوار رہ جائے گا. آپ جاگنگ نہ کرو, کیونکہ وہ انرجی یوٹیلائز ہوگی, پھر کھاؤ گے لگے گا. لیکن ایسے نہیں لگتا کہ ادھر کھایا ادھر گوشت پیدا ہو گیا. وہ لگنے میں کہیں انا للہ ہی نہ ہو جائے. صحیح ہے نا. تو کچھ یوٹیلائز ہونے کے لیے بھی تو کچھ فیٹ ہونا چاہیے نا. ڈاکٹر کہتے ہیں جاگنگ وہ کرے جس میں پہلے سے تھوڑی سی چربی ہو, وہ گھلے گی, پھر آپ کھاؤ گے تو ریکوری ہوگی. وہ گھلنے کے لیے چربی نہیں ہے تو ڈائریکٹ, اور ماس بھی نہیں ہے تو پھر گھلے گا کیا, پھر تو مر جائے گا بھائی تو. وہ ہمارے ایک دوست تھے بہاری, باتوں میں ماشاءاللہ بڑے تیز ہوتے ہیں, یہاں بھی بیٹھے ہیں معذرت کے ساتھ. وہ بھی ایسے ہی باریک تھے نا, گوشت نہیں تھا. تو ایک دن بائک سے نیچے گرے اور کئی چوٹیں لگی ان کو. تو میں نے ان سے کہا یار اتنا گرے نہیں جتنے چوٹیں لگی. کہہ رہے ہیں اصل میں لوگ گرتے ہیں تو پہلے چربی پہ چوٹ لگتی ہے, پھر اندر سے گوشت تک پہنچتی ہے, پھر ہڈی پر آتی ہے. کہہ رہے ہیں ہمارے پاس یہ آپشن ہے ہی نہیں. ہمارے پاس یہ آپشن ہے ہی نہیں. تو اگر کوئی عورت واقعتاً اتنی کمزور ہے, جیسے کہ عام طور پر ایسا ہوتا نہیں, جیسے کہ نوجوان لڑکے زیادہ تر تو جم جاتے ہیں, زیادہ تر تو جاگنگ کرنے کے قابل ہوتے ہیں. ہاں 100 میں کوئی 1-2 ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو بہت ہی کمزور ہوتے ہیں. تو اگر کوئی عورت واقعتاً اتنی کمزور ہے, پھر حمل روکنا جائز بھی ہے. جائز تو ہے, یعنی مناسب بھی ہے. پھر اس کو یہ مشورہ دیا جائے گا بھائی پہلے کیا ہونا چاہیے, بیگم کی صحت اس قابل ہو کہ وہ حمل کا تحمل کرے. اسی وجہ سے صحابہ کرام بعض دفعہ حمل روکتے بھی تھے. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ صحابہ سے بھی تو حمل روکنا ثابت ہے, یہ جدید مولویوں نے کیا. تو صحابہ حمل اس لیے نہیں روکتے تھے کہ بچے کم ہوں, 2 وجہ سے حمل روکتے تھے. یا تو سفر میں ہے بیوی, سفر میں حمل ٹھہر گیا تو ظاہر ہے وقتی طور پر طبیعت خراب ہوتی ہے, وقتی طور پر الٹیاں آنا, سر چکرانا, یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. تو سفر میں انسان یہ چیزیں افورڈ نہیں کر سکتا, اس کے لیے مقام ہونا چاہیے. حج پہ گئے ہوئے ہیں, وہاں یہ ہو گیا تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. حج پہ تو بہت پیدل چلنا پڑتا ہے, پھر پتہ نہیں وقت پہ کھانا ملے نہ ملے. تو سفر میں صحابہ کرام حمل روکنے کی تدبیر وقتی طور پر اختیار کیا کرتے تھے, جس کو عزل کہا جاتا ہے. اسی طرح باندی سے ہم عزل کیا کرتے تھے تاکہ اولاد نہ ہو, کیونکہ باندی کی اولاد غلام پیدا ہوتی ہے. بیویوں سے عزل
نہیں کرتے تھے, سوائے ایسی صورت کے جو میں نے آپ کو بتایا کہ سفر میں ہے, اس طرح کی کوئی کنڈیشن ہوتی تھی. تو اس طرح اگر کوئی واقعی کمزور ہے بہت زیادہ, اور ڈاکٹر جو واقعی صحیح ڈاکٹر ہے, ڈاکٹروں بیچارے نے بھی وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ لوگوں کو نیچر کے خلاف لے کے جا رہے ہوتے ہیں, تو واقعی اگر ثابت ہو جائے تو وقتی طور پر حمل روکا جا سکتا ہے کہ بھائی جب تھوڑی صحت اچھی ہو جائے گی تو پھر اس کا فائدہ ہوگا. جیسے وقتی طور پر جم جانے سے بھی روکا جا سکتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جم جانا صحت کے لیے خراب ہے. جم جانے والوں کی عمریں لمبی ہوتی ہیں. اگر آپ تمیز سے جم جا کے ایکسرسائز کرتے رہو اور پھر تمیز والی چیزیں کھاتے بھی رہو, 90 سال تک بھی ویٹ لفٹنگ کرتے رہو گے. تو اسی طرح جو عورتیں یعنی چاہتی ہیں کہ ہماری فٹنس برقرار رہے, توندے نہ نکلیں, جوانی برقرار رہے, موٹاپا نہ آئے, تو ان کو اولاد کثرت سے پیدا کرنی پڑے گی, پھر فٹ رہیں گی, اور آپریشن سے بولو بھائی بچنا پڑے گا. نارمل ڈیلیوری ہونی چاہیے. آپریشن بھی عورت کی صحت کو برباد کر دیتا ہے. آپریشن سے کیسے بچیں؟ کیونکہ ڈاکٹر تو بہت سارے قصائی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. کچھ کیس ایسے ہوتے بھی ہیں کہ جن میں آپریشن نہیں کیا تو معاملہ خراب ہو جاتا ہے, لیکن وہ کچھ ہی ہوتے ہیں, اتنے نہیں ہوتے جتنے آج کل ہو رہے ہیں. تو اس کے لیے بڑی اچھی کسی نے تجویز دی ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ہسپتالوں میں قانون بنائے کہ جو آپریشن سے بچہ پیدا ہوگا اس کے صرف 5,000 فیس ہوگی, نارمل ڈیلیوری کے 50,000 لیں گے. خود بخود ڈاکٹر کس پہ آ جائیں گے؟